کیا واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ چھپ سکتا ہے؟ جب زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے تو پھر انسان کس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے؟ اور کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ یا اللہ کے ہاں فیصلے دعووں سے نہیں، ایمان اور اطاعت سے ہوتے ہیں؟ رکو، غور کرو، کہیں ہم بھی صرف امیدوں پر تو نہیں جی رہے؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت یاد دلاتا ہے، غلط امیدوں کو توڑتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ جنت صرف دعووں سے نہیں ملتی بلکہ سچے ایمان اور اطاعت سے ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے، اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر انسان کو اس سے ڈرنا اور اسی سے امید رکھنی چاہیے۔ دنیا کے سہارے ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آیت نمبر 8، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کی تفسیر ہے، یہودی منہ شگافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیلو کال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ۔ دور ازکار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر بات میں ضد، بلا وجہ کے ادھر ادھر کے سوالات اور حکم کے بعد بحث ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ بعض لوگ قرآن ماننے نہیں صرف اعتراض لگانے آتے ہیں۔ مومن کا دل یہ نہیں کہتا کیوں، بلکہ یہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ آیت نمبر 9، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو، اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت اور اپنے وقار کو ضائع نہ کرو۔ صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ
خدا کے ہاں کام آنے والی چیز ہے، نہ کہ وہ۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر تم قرآن کی طرف آؤ گے تو تمہیں کمزور کرنے والی آوازیں بھی سنائی دیں گی، مگر اللہ سکھاتا ہے صبر کرو، معاف کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ آیت نمبر 10، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دل کی بات نہیں، عمل بھی مانگتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ انسان کو خود غرضی سے نکالتی ہے۔ جو نیکی تم آج کرو گے وہی کل آخرت میں تمہارے سامنے ہوگی۔ آیت نمبر 11، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں نجات خاندان، قوم یا نام سے نہیں ملتی۔ صرف ہم ٹھیک ہیں کہہ دینے سے جنت نہیں ملتی۔ اصل سوال یہ ہے کیا ہمارا ایمان اور عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے؟ آیت نمبر 12، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جنت کا راستہ صرف دعوے نہیں بلکہ اخلاص اور اطاعت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا کمزوری نہیں، یہی اصل عزت ہے۔ جو دل سچائی سے اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4260۔ جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملتی، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کو ملتی ہے۔ تو جھکیں اپنے رب کے آگے، صرف اپنے رب کے آگے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔